حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ ایک دلچسپ بات لاہور سے ایک احمدی ایڈوکیٹ بزرگ نے لاہور بار ایسوسیشن کے ایک اجلاس کی کارروائی کے سلسلے میں حضور کی خدمت میں تفصیل بھجوائی. وہ حضور نے چند منٹ پہلے پڑھی تھی. تو وہ جو میرا مسودہ تھا وہ تو حضور نے بس ایک نظر دے کے بعد چند منٹ کے بعد فرمایا کہ کاتب کو دے دیں. لیکن فرمایا کہ میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. فرمان لگے بات یہ ہے کہ وہ تو میں نے ذرا ملنے کا یہ بہانہ تھا تو کتاب تم دے دو, لطیفہ میں سنانا چاہتا ہوں. فرمان لگے کہ خاتمے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ ایام ہیں, یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں وہ دراصل بھٹو صاحب کے دور کے نہیں ہیں. یہ بھٹو صاحب کا جو ضمیمہ ہے قلب جموت والا قلب کا مساق ضیاء الحق کی اس کے دور کی بات ہے اور اس زمانے کی بات ہے جب کہ اس غاصب نے اپنا زبردست تسلط جما لیا تھا اور کہا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں, اور جہاں تک کہہ دیا ایران سے آنے کے بعد, بلکہ ایران میں یہ بیان دیا کہ آئین کی کیا حیثیت ہے, 32 صفحے کا ایک چھوٹا سا قانون ہے, میں اس کو چاہوں تو پھاڑ دوں, اور یہ جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اپنے دم ہلائے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے ہیں. اس قسم کے الفاظ اس وقت استعمال کیے گئے. یہ اس زمانے کی بات ہے, ابتدائی زمانے کی بات, اور بڑا اس وقت ایک فرعون وقت کا جو روب داب موسیٰ کے زمانے میں تھا اس کا اندازہ ہمیں اس دور میں ہی ہوا, کیونکہ تاریخ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہاں باروم ایسوسیشن میں سارے مخالف تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق کوئی جلسہ ہونا چاہیے, لیکن ایسے رنگ میں ہو کہ قانون کے ذات میں نہ آئے اور سب باتیں حکایتوں کی شکل میں ہوں. تو صدر کی اجازت سے پہلے دو جو مقرر تھے ان کی وضاحت کے سلسلے میں اس میں حضور نے فرمایا کہ ایک نے یہ بات کہی کہ ایک اونٹ جنگل میں سفر دوڑتا جا رہا تھا. ایک دوسرے اونٹ نے کہا کہ کیا مصیبت آ گئی ہے, کوئی قیامت تو نہیں ہے, وقار کے ساتھ چلو آہستہ آہستہ ہم پہنچ جائیں گے. یعنی کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں لگا ابھی تک, ایسے بے خبر ہو سیاست سے. کہنے کہ کیا ہوا؟ کہنے گئے وہ ضیاء الحق کا وہ مارشلہ لگ گیا ہے. کہنے کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے گئے اس میں یہ بھی ہے کہ جس قدر بھی وہاں پر ہاتھی موجود ہیں ان کو فوراً اریسٹ کر لیا جائے, کیونکہ اسلامی حکومت قائم ہونے والی ہے, ہاتھیوں سے معاملہ بگڑ جائے گا. کہنے لگے پھر تمہیں سے کیا فکر ہے, تم تو ہاتھی نہیں ہو, تم اونٹ ہو. کہنے لگے جی مارشل لا ہے نا جی, کوئی پتہ نہیں, فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن مجھ کو ہی ہاتھی سمجھ کے تو وہاں پر نہ ڈال دیں جا کے. یہ ایک نے کہا. دوسرا اٹھا, اس نے تو اونٹ کی مثال دی تھی, اس نے ایک بھیڑ کی مثال دی. کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا تو دیکھا ایک بھیڑ چل رہی تھی, بدصورت انتہا درجے کی, اور رطوبت اس کے ناک سے نکل رہی تھی اور رنگ بالکل کالا سیاہ تھا. تو اس نے پوچھا کہ سنا ہے یہاں پریاں بھی رہتی ہیں؟
کہیں کہ ٹھیک کہتے ہو تم، شبہ تو مجھ پر ہی ہے لوگوں کا. کہنے لگے کہ اسی طرح ہی ضیاء کو شبہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھے اسلامائزیشن کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. اب صدر صاحب کی باری آئی، بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کی. انہوں نے ایک خان صاحب کا واقعہ سنایا. کہنے کہ ایک خان صاحب جو بڑی آبروزہ شخصیت تھیں، ان کے متعلق عوام میں یہ چرچا ہونے لگا کہ انہوں نے خدا کے چھوٹے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ہر مجلس میں، ہر گلی کوچے میں، ہر ہوٹل میں برننگ ٹاپک کے طور پر یہی زیر موضوع تھا اسے. ایک مجلس میں 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے. ایک کہنے لگا کہ یہ خامخواہ ایک شریف آدمی کے اوپر تہمت لگانے والی بات ہے، بدنام کرنے کی بات ہے، یہ کوئی سازش معلوم ہوتی ہے. دوسرے نے کہا دیکھیں ہو سکتا ہے سازش ہی ہو، مگر دیکھیں انسان کے دماغ میں خلل آنے کا حادثہ تو سبھی کو لاحق ہو سکتا ہے. ہم مولوی محمد حسین صاحب آزاد کی نظمیں پڑھتے ہیں، ان کا آب حیات اور دوسری کتابیں وہ اس دور کے ادبیات کا شاہکار سمجھی جاتی ہیں. آخری عمر میں پاگل ہو گئے تھے وہ. بچے ان کو چھیڑتے تھے، وہ ان کو پتھر مارتے تھے، حالانکہ ریڈرز میں نظمیں ان کی پڑھتے تھے. تو ہو سکتا ہے دماغ خراب ہو گیا. ایک شخص کہنے لگا کہ اصل طریق تو یہ نہیں ہے کہ خام خواہ اس کے اوپر ہم کوئی گرا کریں. نزدیک ہی تو ان کی کوٹھی ہے، وہاں جا کے تو ان سے خود پوچھ لینا چاہیے تاکہ اصل حقیقت ہمارے سامنے آ جائے. 2 بھائی تھے، انہوں نے اس گپ شپ میں کوئی حصہ نہیں دیا. وہ دونوں اکٹھے وہاں سے نکلے اور خان صاحب کی کوٹھی پہ پہنچے، ناک کیا. وہاں انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں ان کو بٹھایا. کہنے کہ یہ ارشاد، کہنے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ہمارے دل میں ایک خیال آیا کہ اتنی عمر ہو گئی ہماری، ہم خدا کو نہیں دیکھ سکے، تو ہم نے سوچا یہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ کم از کم خدا کے چھوٹے بھائی کو ہی کم از کم ان کی زیارت کر سکتے ہیں آپ. اب صاف بات ہے، مقصد یہ تھا کہ یہ ہاں یا نہ میں بات صاف ہو جائے گی. خان صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہا ہاں یہ واقعی یہ معاذ اللہ کے فضل سے آپ کو زیادہ نصیب ہو رہی تھی خدا کے چھوٹے بھائی کی. کہیں کہ الحمدللہ یہ تو بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے شر بخشا ہے. بس ایک درخواست ہے